یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان آ جائیے مولا آ جائیے مولا آ جائیے مولا آ جائیے مولا یہ خواہش زہرا ہے یہ حیدر کا ہے ارمان اس ذکر پہ جان دیں گے اس ذکر سے ہے جان مولا دھماکے نہیں مرتا کبھی ایمان اس مجلس و ماتم پہ ہے اولاد بھی قربان مہدی یہ گئے ہیں ان کے ہی انصار ہیں ہم لوگ بیوی تیرے بیٹے کے عزادار ہیں ہم کرتے ہم لوگ حسینی ہیں نہیں شر سے ڈرتے خنجر سے گلا کاٹ دو پھر بھی نہیں مرتے ہم بیعت فاسق کسی صورت نہیں کرتے تو ہم لوگ دور کھڑے ہوئے تو کار اچانک رکی اس میں 4-5 فائر ہوئے تو بندے کا میں نے دیکھا کہ خون نکل رہا ہے تو میرے اڈے والوں نے مجھے پکڑا تو میں نہیں رکا میں اس کو سگے بھائی کو میں نے دھکا دے کے میں ان کی طرف بڑھا اور میں اس کو پٹیل اسپتال لے گیا بھائی ان کی بہت کنڈیشن خراب تھی خون نکل رہا تھا اور میں ان کو فٹافٹ پیچھے کار میں ڈال کے اور ان کو پٹیل اسپتال لے گیا نہیں سر وہ 125 میں تھے اتنا پتہ ہے میرے کو اور بلیک کلر کی کوٹ پہنا ہوا تھا اس نے 2 لوگ تھے نہیں اور لوگ نہیں تھے ان کے جو بھائی تھے نا وہ کھڑے ہوئے مدد مانگ رہے تھے کوئی نہیں آیا تو میں بھاگ کے گیا تو اس نے بولا یار میری مدد کرو تو میں نے اس کی مدد کر کے پٹیل اسپتال نہیں کوئی بھی نہیں تھا اس ٹائم دہشت گردی پہلی محرم سے ہو رہی ہے اور یہ دہشت گردی سب کے سامنے پتہ ہے کہ کون دہشت گردی کر رہا ہے یہ کون ہاتھ ہیں کون چلانے والے ہیں یہ سب پتہ ہے ہم بہت پہلے ساری باتیں کر چکے ہیں کہ یہ کہاں سے ریگی نکلتا ہے کہاں سے اور لوگ نکلتے ہیں مستقل یہ کراچی کے اندر جو قتل و غارت گری ہو رہی ہے عسکری رضا کیا ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ وہ بیچارہ مومنین کے لیے کام کر رہا تھا اس کے علاوہ اور جتنے بھی کام کرنے والے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ میڈیا کی لسٹ بنی ہوئی ہے میڈیا والوں کے بھی نام موجود ہیں جو کہ ان کے پاس سے برآمد ہوئے ہیں کہ میڈیا کے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے جو شیعوں کی خبریں چلاتے ہیں یا جلوسوں کی یا مجالس کی ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے ان کے پاس ان کی بھی لسٹ موجود ہے عسکری رضا کی بھی بالکل ایسے ہی تھا کہ وہ بھی ہٹ لسٹ پہ تھے 12 دفعہ بتایا گیا 12 دفعہ کہا گیا مگر حکومت میں آج تقریباً 11 دن ہو گئے اس پاکستان کے اندر ہمیں رائٹ حاصل ہے کہ ہم اپنی FIR درج کرائیں مگر ابھی تک ہم نے مسلسل میں رابطوں میں ہوں اس وقت شاہ فیصل کالونی کے SHO سے لے کے DIG صاحب تک میں سب سے رابطے میں ہوں اور ان میں سے کسی نے بھی ابھی تک کوشش نہیں کری کہ جو ہم نے FIR درج کرانی ہے اس FIR کو درج کیا جائے مستقل ٹال مٹول سے کام لیا جا رہا ہے مستقل شیعان حیدر کرار کو جو ہے علل اعلان چیلنج کیا جا رہا ہے ہم 12 دفعہ کہہ چکے ہیں کل ہم لوگوں نے مل کے ایک احتجاج رکھا تھا مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کا ریئیکشن ہے کیونکہ سب کو پتا ہے کہ ہماری FIR نہیں کٹ رہی اور جان بوجھ کے یہ گورنمنٹ کے ادارے جس میں پولیس اور رینجرز میں سب کو اب ہم کہیں گے ہمارے پاس اب کوئی ہمارے پاس جو ہے نا پیمانہ نہیں ہے اب کتنا ہم اپنے لوگوں کو دیکھیں آپ کتنے لوگوں کو روکا جائے مسلسل قتل ہو رہا ہے مسلسل قتل اور دہشت گرد لوگ میڈیا پہ آ کے معصوم بن جاتے ہیں جیسے انہوں نے کبھی کسی کو مارا نہیں بالکل یہ آپ کیا مختار بخاری کیا پہلی محرم سے لے کے اب تک آپ دیکھیں کتنے لوگ قتل ہو چکے ہیں 20 سے زیادہ مومنین کو قتل کیا جا چکا ہے ان اسکاؤٹ سے کیا تعلق تھا وہ کسی کے پاسبان میں تھے کسی تنظیم میں تھے اسی طرح اس کے علاوہ بیچ میں کتنے لوگ مارے گئے کیا سب تنظیموں سے تھے نہیں کوئی تنظیموں تعلیم کا جرم ایک ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ شیعان علی کو قتل کریں مومنین کو قتل کریں پاکستان کو خالی کرائیں ہم نے بنایا تھا اگر آج حکومت نہیں لیتی اس پہ اسٹیپ اٹھاتی
अगर आज एजेंसियां नहीं उठाती कदम तो कल ऐसा ना हो कि हम अपने लोगों को आज़ाद कर दें और छोड़ दें। ये पुलिस नहीं है बल्कि किसी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इसमें जो है आपके DIG साहब भी शामिल हैं, IG साहब भी शामिल हैं, और जितने IG साहब को तो पहले मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, उनके तो सामने बैठ के कह चुका हूँ, मगर उन्हें किसी बात पे ध्यान नहीं दिया। ऐसा लगता है कि शियाने अली का कत्ल करने के इरादों के अंदर ये पुलिस भी मुलविस है। 25 मुहर्रम को जो कुछ हुआ उसके अंदर पुलिस तमाशाई बनी रही, रेंजर्स तमाशाई बनी रही, हमारे लड़के मारे गए, हम पे FIR कटवाई गई, और जो हमारा कानूनी हक है कि हम उसके आगे FIR कटवाएं, उसके अंदर रुकावट बन रहे हैं DIG साहब, SSP साहब और वहाँ का SHO और वहाँ का DSP।